آپ سے سوال یہ رانا صاحب بہت واضح ہے کہ بہرحال پمز میں، اور یہ تو چیک ہو سکتا ہے نا، ابھی کوئی چلا جائے پمز میں، تو پمز میں اس وقت یا پولی کلینک میں ایسا سمپل نہیں ہے معاملہ کہ کوئی بھی جا کے معلوم کر لے کہ یار کتنے ہیں کیا ہے، ایکسس نہیں ہے ڈاکٹرز تک یا ساری انفارمیشن تک. اگر کچھ گڑبڑ نہیں ہے، دال میں کالا نہیں ہے، تو یہ بلاکیج کی ٹو انفارمیشن کیوں ہے رانا صاحب؟ اچھا دیکھیں، دال میں کالا بالکل نہیں ہے، اور یہ ہم نے بھی اپنے ذاتی طور پہ بھی جو ہے یہ معلومات حاصل کی ہیں. دراصل معاملہ یہ ہے کہ جب ایک ہاسپٹل میں ایک آدمی جا کے معلوم کرے کہ جی یہاں پہ یہ تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے، آپ کا فلاں جگہ پہ کیا پڑا ہے، فلاں کمرہ بند ہے، اس کو ذرا کھول کے دکھائیں، اس کے بعد دوسرا چلا جائے، پھر تیسرا چلا جائے، جب 15-20 لوگ جائیں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ ہاسپٹل والے بھی جو ہے وہ پھر تھوڑا سا ادروائز جو ہے نا وہ بیہیو کریں گے. تو یہ اس قسم کی وہاں پہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ پوری ایک یلغار ہے وہاں پہ کہ جی یہاں پہ کیا ہے، کتنے زخمی آئے ہیں، کتنی ڈیڈ باڈیز آئی ہیں، آپ کا جو ڈیڈ ہاؤس ہے وہاں پہ کیا کیا پڑا ہے، فلاں کمرہ کیوں بند ہے، فلاں تالا کیوں لگا ہوا ہے. تو یہ اس قسم کا وہاں پہ ماحول ہے. لیکن جو بات پی ٹی آئی کے رہنما کہہ رہے ہیں اور جس طرح کا بیانیہ بنا رہے ہیں، دیکھیں بادامی صاحب یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت نقصان تو ضرور ہوا ہوگا، جس طرح سے لا انفورسنگ ایجنسیز کے کوئی 6 یا 8 آدمی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ بھی ہٹ ہوئے ہوں. لیکن دیکھیں جب بڑی بات یہ ہو رہا تھا کہ اصولاً تو آئیڈیلی تو کسی کی بھی جان نہیں جانی چاہیے، چاہے پولیس کا نوجوان ہو، نہیں بالکل نہیں جانی چاہیے. دیکھیں بادامی جو وہ ایک کانسٹیبل جس کا تعلق خیر شاید مظفر گڑھ سے ہے، شبیر صاحب میرا اس خیال کے ہے، متعلق جب یہ پتہ چلا کہ اس کی والدہ ہے، اس کو کینسر ہے، اور اس کی ایک بیٹی ہے، اس کو تھیلیسیمیا ہے، ایک ہی بیٹی ہے اس کی، تو دیکھیں نا اب اس فیملی کا کیا حشر ہوا ہوگا کہ جب ان کا جو بلڈ ارنر ہے وہ جو ہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی جب ان کے جو ہے وہ گھر گئی ہوگی. ٹھیک ہے جی، شہادت کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن اب انہوں نے جو ہے وہ بعد میں زندگی گزارنی ہے تو کیا ان کے حالات ہوں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال تب ہوتی ہے اگر یہ لیڈر جو لوگوں کو لے کے آئے تھے کے پی کے سے جو 15-20 ہزار لوگ آئے ہیں، ان سب کو وہاں سے ایم این اے اور ایم پی ایز لے کے آئے تھے، منسٹرز لے کے آئے تھے، چیف منسٹر صاحب لے کے آئے تھے، بشرا بیگم صاحبہ لے کے آئی تھی. اگر یہ لوگ سارے وہاں پہ کھڑے رہتے تو پھر جو ہے وہ یہ آپریشن جو ہے شاید اس کے جو ہے وہ ڈیمیجز جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہوتے کہ شاید یہ فگر جو اب بلند مانگ دعوے کر رہے ہیں، خدا نہ خاصہ جو ہے یہ جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا. جب یہ سارے لوگ لیڈر سارے بھاگ گئے تو کارکنوں نے وہاں پہ کس کے لیے لڑنا تھا اور کس کے لیے انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہونا تھا. جب شیلنگ شروع ہوئی ہے وہاں پہ، وہاں سے ورکرز کے سامنے علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بیگم صاحبہ وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے یہ نکلے ہیں وہاں سے، ورکروں نے ان کو روکا ہے، انہوں نے ان کی گاڑی کے آگے آئے ہیں، انہوں نے گاڑی کو ڈنڈے مارے ہیں، لیکن یہ نکل گئے. تو جب یہ نکل گئے تو پھر ورکروں نے وہاں پر کس سے لڑنا تھا؟ ورکر بھی بعد میں جو ہے وہ بکھر گئے، پھر جس طرف منہ ہوا وہ اس طرف کو بھاگا اور لوگ وہاں سے جو ہے وہ نکل گئے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ایک بھی جانی نقصان نہیں ہوا. نہیں سن لیں، وہاں پہ تقریباً اسلام آباد میں 950 بندہ جو ہے وہ ریسٹ ہوا ہے. راول پنڈی ڈویژن میں اٹک سائڈ کے اوپر کو تقریباً 1150، 2000 کے قریب 2-2.5 ہزار بندہ ریسٹ ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی ایک ایم این اے ایم پی ہوا ہے ریسٹ؟ وہاں سے کوئی ایک منسٹر، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی لیڈر نہیں ہوا. تو معاملہ یہ کہ جب یہ سارے نکل گئے تو اس کے بعد ورکر جو تھے، ورکروں نے وہاں پہ کیا انہوں نے مزاحمت کرنی تھی، بالکل نکل گئے وہ. تو اس لیے وہاں پہ کوئی ایسا تصادم نہیں ہوا جس کے نتیجے میں
یہ جو ہے وہ 20 100 200 278 ہلاکتیں ہوتی. کتنی ہلاکتیں, کتنی شہادتیں, جو کتنا ہے جانی یہ نقصان ہوا پراپیگنڈا ہے. کتنا جانی نقصان ہوا پی ٹی آئی کا گورنمنٹ کے مطابق؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں آفیشیل نمبر جو ہے وہ تقریباً کوئی 4-5 کے متعلق تو تصدیق اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ 3 جگہ پہ ڈیڈ باڈیز گئی ہیں اور ان کے جنازے ہوئے ہیں جو رپورٹس ہیں. جی ہاں, کوئی 2-3 یا 2 اور ہو سکتے ہیں, لیکن یہ جو ہے یہ ڈبل فگر میں یہ بات کسی حوالے سے بھی جاتی نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ ہے کہ یہ جناب وہ 100 سے نیچے نہیں اتر رہے اور 278 تک پہنچ گئے ہیں. آپ پتہ نہیں 250-300 تک جو ہے وہ بات کو پہنچا رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے, چھپ ہی نہیں سکتی, یہ پروپیگنڈا ہے اور اس کا ان کو بیک لیش ہوگا. اور یہ پتہ لگ جائے گا 2-3-4-5 دنوں میں سب پتہ لگ جائے گا. صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا یہ جی بالکل یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. جب لاسٹ ٹائم ڈی چوک آ کر چلے گئے تھے گنڈا پور صاحب, تو آپ نے کہا تھا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی ہوا ہے. اس دفعہ جو چلے گئے ہیں, یعنی کہ اتنا بھرپور کریک ڈاؤن جس میں پہلے جھٹکے میں 450 بندہ گرفتار ہوا ہے یہاں پہ ڈی چوک کے پاس جہاں پر یہ قافلہ تھا, اور وہاں سے گنڈا پور صاحب اور بیگم صاحبہ نکلنے میں کامیاب ہو گئیں, تو ارینجمنٹ کے تحت ہی کامیاب ہوئی ہوں گی اس دفعہ بھی. بہرحال میں کوئی غیب کا علم تو نہیں رکھتا, لیکن ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا تھا نا, تب بھی غیب کے علم کے تحت تھوڑی بتایا تھا, معلومات میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہے نا ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ میں نے نکلنا ہے یہاں سے, اور وہ جب نکلے ہیں تو وہ بشرا بیگم کو بھی ساتھ لے گئے. بیگم صاحبہ کو شاید پھر بھی نہ پتا ہو, لیکن گنڈا پور صاحب انفارم تھے کہ ابھی گیم ڈلنے لگی ہے, تیاری کرو. یعنی ان کو یہ پتا تھا کیونکہ وہ یہاں پہ آنے کو بھی تیار نہیں تھے. ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی ایسی کہ وہ یہاں پہ نہیں آنا چاہتے تھے, اور انہیں یہ پتا تھا کہ یہاں سے پیچھے جو ہے معاملہ ٹھیک رہے گا. لیکن دیکھیں بادامی صاحب, یہ کال ہی غلط تھی.